فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا یا سنا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 2 پڑھے 3 پڑھے تو گنتے جاؤ، ہر حرف کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے جائیں۔ اگر آپ نے ایک صفحہ قرآن کا پڑھا ہے، ایک آیت پڑھی ہے یا ایک سورت پڑھی ہے، آپ اس میں اندازہ لگا لیں کہ کتنے 100 یا کتنے ہزار حروف پائے گئے ہیں، اور ہر حرف کو 10 سے ضرب دے لیں۔ یہ ابھی جو تلاوت آپ نے سنی ہے، اسی کو اگر ہم دیکھتے جائیں، یہ چند آیات پڑھی گئی ہیں قاری صاحب نے اور مولانا یوسف صاحب نے، اسی کو اگر دیکھتے جائیں تو کئی ہزار نیکیاں آپ نے حاصل کر لی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں دنیا ثواب کمانے کی جگہ ہے۔ اس زندگی کے لیے جہاں ہم نے جانا ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے اس زندگی میں ثواب سٹور کرنا ہے، ثواب جمع کرنا ہے اکٹھا۔ تو وہ قرآن بہترین ثواب کا ذریعہ ہے۔ اب دن بدن قرآن کو سننے پڑھنے والے بہت کم ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں سے اندازہ لگا لیں، میں اپنے گھر میں روزانہ بچوں کو تاکید کرتا ہوں کم از کم سورہ یاسین پڑھ لیں، صبح رات کو واقعہ سورۃ ملک پڑھ لیں، کچھ تو پڑھیں۔ اپنے گھروں میں غور کریں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، نہیں پڑھ رہے سوائے اکا دکا کے۔ آپ کی بیوی نہیں قرآن روز پڑھتی، آپ خود نہیں روز پڑھتے، آپ کا بچہ نہیں پڑھتا، بہو نہیں پڑھتی۔ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اگر بھوک نہ لگے دوائی لینے جاتے ہیں، جی یہ کھاتا نہیں، اس کو کھلانے کی دوائی دو کہ کھائے۔ یہ روزانہ سوتے ہیں، نیند نہ آئے تو دوائی نیند کی لکھوانے جاتے ہیں۔ بھائی یہ سونے اور کھانے سے بھی کم قیمتی ہے یہ قرآن۔ سونے کی فکر ہے کہ نیند نہیں آتی دوائی کھاؤ بھی سوئے، کھانے کی فکر ہے بھوک نہیں لگتی دوائی بھوک لگے۔ بھائی قرآن کی بھوک نہیں لگانی، ثواب اکٹھا کرنے کی طلب بھوک نہیں لگانی۔ اور اچانک ہم میں سے کسی کا اعلان ہو جائے گا کہ فلانا فوت ہو گیا، ہم کوئی بڑے پنو خاں نہیں ہیں، بادشاہ ذوالقرنین ختم ہو گیا، وہ دنیا کے فاتحین بڑے بڑے۔ اور جب میں پڑھتا ہوں کہ وہ جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، وہ صرف 32 سال کا تھا جب فوت ہوا ہے۔ ساری دنیا کے طبیب حکیم بلا کے کہتا ہے یار چند دن میری زندگی نہیں بڑھ سکتی، میں نے اپنی اماں کو ملنا ہے۔ پوری دنیا فتح کر لی ہے، سارے ملکوں میں چلا گیا ہے، چند دن کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسی کوشش، کوئی ایسا منتر، کوئی دم کہ تھوڑے دن میں اور جی لوں، اور میں دوسرے ملک میں جو میری والدہ ہیں میں ان تک پہنچ جاؤں، اسے دیکھ لوں، اسے مل لوں۔ سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ساری دنیا فتح کرنے کا کیا فائدہ، ساری دنیا حاصل کرنے کا کیا فائدہ، ساری دنیا پر قبضہ، ساری دنیا کا مال و متاع، ایک لمحہ کے لیے اپنی زندگی نہیں بڑھا سکا۔ اس نے پھر کہا تھا کہ بھائی مجھے کفن دو گے نا، قبر میں جب کفن دے کے لے کے جاؤ گے تو ہاتھ باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کے لیے سبق بنوں کہ ساتھ اگر کوئی گیا ہے تو وہ دنیا کی نیکی ہے، مال و دولت نہیں گیا، کھانا نہیں گیا، نیند نہیں گئی، ساتھ خواہشیں امیدیں نہیں گئیں، کیا چیز ساتھ جائے گی؟ ثواب۔ اور قرآن کبھی ہم چھوٹے تھے تو بڑے لوگ ذوق سے سنتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نئی نسل کو، تو ہم ماں باپ کی غلطی ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، والدین کی غلطیاں ہیں، نہ جانے کیا ہو گیا والدین کو کہ نہ خود قرآن کی فکر ہے، نہ بچوں کو، نہ گھر والوں کو۔
جب بھی فکر ہے تو اس کو کھلانے کی ہے یا فکر ہے کہ یہ سو جائے، کھیلتا نہیں ہے؟ یہ فکر کسی بھی نہیں ہے بھائی، قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے اس کی ٹینشن کھوپڑی میں نے آئی کہ کتنے دن ہو گئے اس نے کوئی لفظ نہیں پڑھا قرآن کا، نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی ورد نہیں کیا، ذکر نہیں کیا۔ روٹی کے بغیر زندگی کو مشکل سمجھ رہے ہیں، تلاوت ذکر نیکی کے بغیر زندگی کو مشکل نہیں سمجھا جا رہا، غیر ہے۔ حالانکہ انسان روح اور جسم کا دو چیزوں سے انسان ہے، اور روح کی غذا ذکر ہے، قرآن کا ذکر، تلاوت، نیکی روح کی غذا ہے۔ روح مرتی گئی ہے، مر گئی ہے، بہت سے لوگوں کی روح مر گئی ہے، اور جسم کو باقی رکھنے کے لیے انواع و اقسام کی روٹیاں، انواع و اقسام کے بریڈ، شوارمے، برگر، بوتلیں، دوائیاں۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ بتا رہے تھے سب سے زیادہ اس وقت مارکیٹ میں جو دوائی ہے وہ سب سے زیادہ نیند والی ہے اور پیٹ والی ہے، یعنی معدے کی۔ ہر میڈیکل سٹور اور ڈاکٹر کا کلینک چھانے، اس کے سٹور کے اندر 80% دوائیاں نیند کی ہوں گی یا بھوک لگانے کی، یعنی نیند کی اتنی ٹینشن ہے کہ 80% دوائیاں سٹوروں میں سب جگہ نیند کی پڑی ہوئی ہیں کہ نیند نہیں آ رہی وہ کھا لیں۔ بھوک کی زیادہ فکر ہے، 80% دوائیاں بھوک کی پڑی ہوئی ہیں کہ بھوک لگے اور کھائیں، لیکن واعظ و نصیحت، فکر، تلقین، تلاوت، نماز، اس کی دوائی کدھر ہے؟ اس کی دوائی ترغیب ہے۔ جس طرح بھوک لگانے کی دوائی ہے، نیند لانے کی دوائی ہے، اس طرح نیکیاں بڑھانے کی، نیکیوں میں لگانے کی بھی دوائی ہے۔ وہ دوائی ہے تاکید، ترکیب، تبلیغ، اور اس کے طریقے 3-4 عمومی ہیں۔ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ نماز پڑھیں، پریکٹیکل دکھائیں۔ ابھی شام کو لوگ آتے ہیں تو کوئی مائی آتی ہے اپنا بچہ لے کے، کوئی باپ آتا ہے، ظاہر ہے پرانے استاد ہیں تو اسٹوڈنٹ شادی شدہ ہو گئے، آگے ان کے بچے، بڑے بچہ پڑھائے، الحمدللہ، اللہ میرا صدقہ جاریہ بنائے۔ جی یہ کہنا نہیں مانتا۔ ایک والد صاحب کل لے کے آئے، جی بچے کو نماز کا کہتے ہیں، قرآن کا کہتے ہیں، نہیں مانتا۔ میں نے اسے کہا بھائی مجھے کبھی میرے والد نے نہ نماز کا کہا نہ قرآن کا۔ اس نے کہا پھر آپ کیسے شروع ہو گئے؟ میں کہا میں ایسے شروع ہوگا، جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا والد نماز چھوڑ ہی نہیں رہا۔ صبح دیکھا پڑھتے ہوئے، ظہر ٹائم دیکھا پڑھ رہا ہے، عصر ٹائم دیکھا پڑھ رہا ہے، ماں پڑھ رہی ہے، ابا پڑھ رہا ہے، بار بار دماغ میں ان کی شکلیں، ان کی نماز پڑھنے کے رکوع سجود، بار بار، آج بھی 5 دفعہ دیکھا، کل بھی دیکھا، پرسوں بھی دیکھا۔ آخر میں انسان ہوں، سمجھ بوجھ ہے، روڑا تو نہیں، اینٹ تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ کوئی بہت ہی ضروری کام ہے جو یہ والد کر رہا ہے، تو میں بھی شروع ہو گیا۔ قرآن روزانہ صبح میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی دن صبح قرآن نہ پڑھا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی والدہ حیات ہے، بالکل بیمار ہیں، ضعیف ہے، رو رہی ہوں گی، تکلیف سے چل نہیں سکتی ہوں گی، لیکن میں نے نہیں دیکھا اس کے باوجود اس کے سرانے قرآن نہ پڑھا ہو، تسبیح نہ پڑھی ہو، پاسا پلٹتے ہوئے انہوں نے ذکر نہ کیا ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو بات نہ کی ہو۔ بھائی جب تک عملی نمونہ نہیں بنو گے سمجھانے سے سمجھ نہیں۔ مووی، جو موویاں بنتی ہیں نا، فلمی ڈرامے، اس کا زیادہ اثر ہے، فلموں اور ڈراموں کا زیادہ اثر ہے۔ وہ پریکٹیکلی مووی جو بنا کے دکھاتے ہیں، قبل اس سے ہم صرف کہانی میں پڑھتے تھے، اتنا اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہانی میں پڑھا ہے کہ ایک بچہ نیک ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کا بینیفٹ یہ مل رہا ہے، لیکن اگر عملی طور پر وہ اس کو موٹیویشنل کر کے ڈرامے فلم کی شکل میں لاتے ہیں تو وہ اثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے فلم اور ڈرامہ کی وجہ سے بچے بچیاں گانے میں زیادہ ماہر ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90-95% گانا گا سکتے ہیں بچے، اتنے فیصد قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ 90-95% بچیاں بچوں کو ڈراموں اور فلموں کی کہانیاں یاد ہیں،
اور ان کہانیوں کے مطابق ابھی شادیوں میں دیکھا کرو آپ کے بچے، ہمارے بچے پورے انڈیا کے لباس میں ہوں گے، کوئی بہت زیادہ پڑھ جائے گا انگلش جس کو آتی ہوگی وہ پورا انگریز کے لباس میں ہوگا، کیونکہ اس پہ انگریزی اثر ہے، وہ پورا انگریز کا لباس ہوگا، 3 پیس ٹائی شائی اسی طرح کا ماحول۔ اور اگر تھوڑا پڑھا ہوگا جو میٹرک فیل ہے، جو پڑھتا ہی نہیں اسی طرح صرف ڈرامے ہی دیکھتا ہے اور خود بھی ڈرامے ہی کرتا ہے، ڈرامہ ہی ہے، وہ آپ کو انڈین لباس میں نظر آئے گا۔ دینی معاملے میں دینی چہرہ، دینی مورا، دینی کپڑے، دینی رویہ، دینی نہیں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کہ ڈرامے دینی نہیں مل رہے، دینی فلمیں نہیں مل رہی، دینی موٹیویشنل کام نہیں ہو رہا ہے، دینی ماحول نہیں مل رہا، دینی جو پریکٹیکل معاملہ ہے وہ نہیں مل رہا، دوسرا مل رہا ہے، اس لیے 90-95% لوگ اسی میں لگ گئے، جو نہیں مل رہا اس سے محروم ہے۔ آپ اپنا فیصلہ کرنا ہے، کیا مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی ختم دلائے کہ نہ دلائے؟ ہمیں یقین ہے آپ کو کہ آپ کا مرنے کے بعد ختم دلائیں گے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دلا بھی لے، ہو سکتا ہے، تو آپ کو پکا پتہ ہے کہ ختم سے آپ بخش دیے جائیں گے؟ حالانکہ آپ لوگوں کے حق کھا گئے، نمازیں چھوڑی ہیں آپ نے، حقوق اللہ حقوق کی بات چھوڑے، ختم نہیں بخشوائے گا۔ اب میں زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ بھائی میں بریلوی ہوں کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن یہ زیادہ فیصد چانس ہے کہ ختم آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا، تھوڑا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن جو حق طلبی کی ہے وہ ختم سے نہیں۔ بات یہ ہے گھر میں آپ خود کتاب بنیں، آپ میاں بیوی خود ڈرامہ بنیں، فلم بنیں، یعنی پریکٹیکل دکھائیں، بچوں کو پریکٹیکل فلم بن کے دکھائیں، روزانہ قرآن آپ کھول کے دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے بچوں کو۔ پھر بیچ میں سے آواز ہو بیٹا اٹھ جاؤ، پھر اونچی اونچی آواز سے پڑھو۔ مجھے آج بھی اپنے والد اللہ ان کی بخشش فرمائے، کبھی کبھار میں گاؤں میں گھر میں رہا ہی نہیں، بچپن سے ہی باہر نکلا ہے، بہت چھوٹا تھا، لیکن جب کبھی گیا تو مولانا حضرات میں مدرسوں مسجدوں میں پڑھ نمازیں پڑھ قرآن حدیثیں، تھک چکے ہوتے، تھکنا تو نہیں چاہیے لیکن بچپن ہے نا، وہ آرام نہ سوئیں گے سیرے گڑن ماں ٹینشن نہیں، لیکن جب ہی صبح کی نماز والد صاحب مسجد سے پڑھ کے آتے، جان بوجھ کے ہماری چارپائی کے قریب والی چارپائی پر بیٹھ کے پڑھتے اور اونچی آواز سے پڑھتے، ان کی آواز میری نیند کو ڈسٹرب کرتی، اونچی آواز سے پڑھتے، بار بار کھوپڑی میں، آخر اٹھ کے نماز پڑھ لیتے۔ آپ بھی فلم بنیں پریکٹیکلی، یقین جانو میں حیران ہوں، پیرنٹس سارے چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں، آپ نیک نہیں ہوتے، چاہتے ہیں ماں باپ بچہ قرآن پڑھے، آپ پڑھتے ہی نہیں، چاہتے ہیں بچے اچھے عمل کریں، آپ کرتے ہی نہیں۔ بھائی پریکٹیکل کریں، فلم ڈرامہ بنیں، حقیقی فلم ڈرامہ بنیں، آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں، عملی طور پر جو کام اثر کرتا ہے وہ نفلی طور پر نہیں کرتا، عارضی اور نقلی طور پر نہیں کرتا۔ قرآن، ہم بچے تھے تو قرآن کی بڑی تیگتی سنا کرتے تھے کہ وہ قاری مصری صاحب تھے جو ڈاکٹر قاری باسط صاحب، تو قرآن اتنے دل سے پڑھتے تھے کہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہم مسلمان قرآن سننے سے پڑھنے سے آری اور باغی ہو رہے ہیں۔ تو بھائیو، موت کا کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے، میرا بھی آپ کا بھی، تیاری پکڑے رکھو، اور ہر روز اگر کھانا ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں نا، سونا ضروری سمجھتے ہیں نا، تو قرآن اور نیکی کو بھی ضروری سمجھیں، اور یہ بات اپنے اوپر لاگو کریں، بچوں پر لاگو کریں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویران ہے، یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں اگر ہم قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اپنے طور طریقے ٹھیک کریں گے، تو یہی ہماری جو نیکیوں کا سٹاک ہے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ یہاں خالی تہی دامن غلطیاں کرتے رہیں اور مرنے کے بعد پھر کیا ساتھ جائے گا؟ اس لیے آخری بات ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں،
ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 ساتھ رہتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ساتھ جاتی ہیں مگر 2 تو واپس ہی آ جاتی ہیں؟ فرمایا رشتہ دار جاتے ہیں نا جنازے میں، پورنے کے لیے جاتے ہیں سارے، بھائی جاتا ہے، ابا جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے، پورنا ہے اس کی قبر پہ، مٹی ڈالنی، یہاں تک کہ سب کو کہتا ہے جی مٹی ڈالو، سارے جی مٹھیاں بھر بھر کے۔ یہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں مگر وہاں نہیں رہتے، واپس آ جاتے۔ دوسرا مال و دولت، وہ ساتھ نہیں جاتی، مردے کو پورتے جاؤ، مرحوم لکھا جاتا ہے، اس کی جائیداد کھربوں میں ہے تو وہ اس کی نہیں رہی، واپس ہو گئی، ختم۔ اس کے پہ جتنی مرضی پراپرٹی ہو، ختم، مرحوم آ گیا، فنش۔ یہ 2 گئیں، ساتھ کیا ہے؟ وہ جو نیکیاں آپ نے کی ہیں، میں نے کی۔ اب سوچ لو کہ وہ کام ہم نیکیوں والا بہت کم کرتے ہیں، اور وہی ساتھ جانا ہے، رشتہ دار نہیں ساتھ قبر میں پورے جائیں گے، مال نہیں، یہ نیند بھوک رات نو، نیکیاں جو ہم کرنے سے کتراتے ہیں، اچھے کام جو کرنے سے ہم بگوڑا ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو، سمجھو، عمل کرو، وقت بیت رہا ہے، داڑھی نہیں تھی آ گئی، کالی تھی سفید ہو گئی، لاٹھی پکڑ لی، یہ پیڑ وہ پیڑ، یہاں اینڈ ہے، اب نہیں بچنا۔ اور جوان بھی سمجھتا پتہ نہیں میں بوڑھا ہو کے مروں گا، جوانوں کے بھی جنازے ہم نے پڑھائے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی۔ اللہ غلام شبیر کے والد